بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، 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 سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک. اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک. اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک. اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یا ہو ہادی رب لا تذر علی الارض قوما ظالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جولائی کا مہینہ ہے 2021 اور ہفتے کا دن ہے. رات کو اسلام آباد میں تقریباً کوئی گھنٹہ ڈیڑھ بارش ہوئی ہے اور گرمی اس قدر ہے کہ اس ایک گھنٹہ ڈیڑھ بارش کے ساتھ بھی اس طرح فرق نہیں پڑا. چونکہ موسم ہی گرم ہے، پوری دنیا میں ہیٹ ویو اور ہیٹ ڈوم کا ذکر ہے، لیکن الحمدللہ جہاں جہاں ابھی یہ بارش نہیں پہنچی اللہ کریم وہاں بھی پہنچا دے. خیر کی بارش، کرم کی بارش، رحمت کی بارش ہو. گراؤنڈ بہرحال ابھی کافی محسوس ہو رہا ہے کہ اس کی اوپر والی سطح جو ہے وہ گیلی ہے. اس طریقے سے گیلی نہیں جیسے کیچڑ ہوتا ہے، چونکہ اس قدر پیاسی زمین تھی کہ پانی پی گئی. سڑکیں بھی خشک ہو گئی ہیں. ایک تو اسلام آباد میں سینیٹیشن کا اچھا سسٹم ہے. یا حی یا قیوم. آپ لوگ سنائیے کیسے ہیں؟ سجاد، رضوان اور یہ کون ہے؟ احمد زیب. آپ ٹھیک ہیں؟ یا حی یا قیوم. جو ابھی تھوڑا سا جاگنگ کا چکر مکمل ہو گیا ہے، واک بھی ہو گئی ہے اور ذکر اذکار بھی ہو گئے ہیں، تو میں نے کہا کہ چلیں آپ کے ساتھ سلام دعا کر لی جائے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. آج نماز کے بعد میں سوچ رہا تھا کائنات کی ہر چیز جو پیدا کی ہے اللہ نے، خالق نے، مخلوقات، ہر قسم کی مخلوقات کا ایک آغاز ہے، ایک اس کا انجام ہے. اب جہاں پہ ابتدا اور انتہا کی بات ہوگی، آغاز اور انجام کی بات ہوگی، بگننگ اور اینڈ کی بات ہوگی، وہاں پہ کوئی درمیان میں عروج بھی ہوتا ہے، پھر زوال بھی ہوتا ہے. وہاں پہ بچپنا بھی ہوگا، لڑکپن بھی ہوگا، جوانی بھی ہوگی اور بڑھاپا بھی ہوگا. وہاں پہ حادثات بھی ہوں گے، سانحات بھی ہوں گے، المیے بھی ہوں گے. مختلف قسم کے المیے حادثے ہو سکتے ہیں نا. تو گراؤنڈ میں یہ جب میں جاگنگ کر رہا تھا تو میرے ذہن میں یہی چیزیں، سارے پیٹرنز کھل رہے تھے کہ میں اس زمین پہ ہوں اور
ایک آغاز ہے ہر چیز کا، ہر قدم پہ، ہر مرحلے پہ ایک آغاز ہے اور ایک اس کا انجام ہے. یعنی آپ اپنی پیدائش سے شروع کر دیں تو اس کا آغاز ہے، پھر 9 مہینے رحم مادر میں اس کا آغاز اور انجام چل رہا ہے. پھر جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو پھر سے ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے کہ یہ آج پہلا دن ہے، بچہ 1 دن کا ہو گیا ہے یا بچی 1 دن کی ہو گئی ہے، تو اگین آغاز ملتا ہے. لیکن یہ جو دنیا میں آنے کا آغاز تھا یہ دراصل کسی اور جہان کا انجام تھا. یعنی رحم مادر کے 9 مہینے جب انجام کو پہنچے تو ہمیں ایک نیا آغاز ملا، ایک نئی ابتدا مل گئی. پھر بچہ انفینٹ بیبی، شیر خارگی کا عالم، دودھ پینے کی عمر، اس کا آغاز ہوتا ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے جب دودھ پینے کی عمر کا بھی انجام ہو جاتا ہے. یعنی اب بچہ جو ہے وہ اس طریقے سے دودھ نہیں پی رہا، ماں سے وہ دودھ نہیں لے رہا اپنی خوراک. اسی طریقے سے آپ بیچ کو دیکھ لو. یعنی میں ابھی یہ کھڑا ہوں نا، آپ بھی کھڑے ہو کے دیکھیے گا گراؤنڈ میں، تو یوں سمجھیے کہ میرے پاؤں سے میرا آغاز ہو رہا ہے اس جسم کا، اور کرتے 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 یہاں پہ جب میں پہنچا ہوں تو اس جسم کا انجام ہو گیا. اب جب میں نہیں تھا اس دنیا میں تو بھی میرا کہیں پہ آغاز اور انجام چل رہا تھا. اور اس مٹی کے بارے میں بڑا غور کرتا ہوں. یہ مٹی، یہ مادر گیتی پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. تو جسم چونکہ مٹی سے وجود میں آیا ہے، ہر چیز پانی اور مٹی کا خمیر ہے. تو میں دیکھتا ہوں کہ قبرستان بھرے ہوئے ہیں، جلا دیا جائے یا ان کو دفنا دیا جائے، جو بھی جیسا مذہب ہے، بہرحال بنتے وہ مٹی کا حصہ ہیں. اور مٹی میں اس طریقے سے جذب ہو جاتے ہیں کہ مٹی کی اپنی اصل نہیں مرتی. تو گویا مخلوقات میں جو آغاز تھا انجام بھی ویسا ہی ہو رہا ہے. یعنی اگر آغاز میں مٹی تھی تو انجام بھی مٹی ہے. اب اس مٹی میں آپ راکھ بن کے جاؤ، پرندوں کی صورت میں چلے جاؤ، کوئی مچھلی کھا لے تو چلے جاؤ، یا کہیں بھی آپ چلے جاؤ، بہرحال جانا خاک کے اندر ہی ہے. سمندر میں آپ دیکھیں آبی مخلوقات ہیں، ان کا بھی آغاز اور انجام اسی طریقے سے ہو رہا ہے. بیج کو دیکھ لیں، بیج کسی درخت کا انجام ہے. احمد زیب، بیج کسی درخت کا انجام ہے اور کسی نئے پودے کا آغاز بھی ہے. یا ہو سکتا ہے جنگلات کا آغاز ہو، کیونکہ اس ایک بیج سے ایک پودا نکلے گا اور اس ایک پودے پر کتنے ہزارہا بیج لگیں گے، اور ان ہزارہا بیجوں میں کتنے ہی نئے پودے اپنے آغاز کے منتظر ہوں گے. وہ اس انتظار میں ہوں گے کہ انہیں ایک نیا آغاز ملے. تو عالم خلق میں یہ جو مخلوقات ہیں، اس میں ہر چیز کا آغاز ہے. مطلب یو گو بیک ٹو کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، جیالوجی، کسی بھی چیز کی طرف آپ چلے جاؤ، آپ کو عالم خلق میں ہر چیز کا ایک آغاز نظر آ رہا ہے، ایک اس کا انجام نظر آ رہا ہے. اب اس آغاز کو سائنٹیفک انداز میں سائنس کی جو مجبوریاں ہیں، بگ بینگ کے ساتھ انہوں نے آغاز کر دیا کہ یہاں سے ٹائم شروع ہوا ہوگا. اب اس میں سائنسدانوں نے سوچنا شروع کیا کہ بگ بینگ کو کس نے کاز کیا ہوگا، اس کا یہ جو ایفیکٹ ہے بگ بینگ، آخر بگ بینگ بھی تو کہیں پہ ہوا ہوگا. تو ہر چیز کا آغاز سائنس بھی تلاش کرتی ہے، اور مخلوقات میں ہر چیز کا آغاز ہے. پیدائش کا آغاز ہو، کسی کے ظہور ہونے کا آغاز ہو، کسی کے منظر عام پہ آنے کا آغاز ہو، ہر لمحہ آغاز پذیر ہوتا ہے اور ہر لمحہ انجام ہوتا ہے، اس کا انجام ہوتا ہے. خوشی پیدا ہوتی ہے، خوشی چھوٹا سا بچہ بنتی ہے، گھٹنوں کے بل چلتی ہے، کھڑی ہوتی ہے، پیدل چلتی ہے، لڑکپن میں پہنچتی ہے، جوان ہوتی ہے خوشی، اور پھر خوشی پر بڑھاپا آ جاتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے احمد زیب کے غم بھی ایسے ہی ہے. غم کا بھی ایک آغاز ہوتا ہے. امید اسی طریقے سے پیدا ہو رہی ہے، اسی طریقے سے امید جوان ہوتی ہے، اسی طریقے سے امید کا انجام ہوتا ہے. ہم اپنے پیغمبروں کو دیکھتے ہیں علیہم السلام اجمعین،
انسان ہے، عالم خلق میں ہے، جنات کو دیکھ لیں، ہر چیز اپنے آغاز کی طرف اور پھر اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہی ہے، سوائے خالق کے۔ یہ نقطہ آپ پکڑیں، سوائے خالق کے ہر چیز آغاز اور انجام ان سے گزرتی ہے۔ جب ہم خالق کی طرف آتے ہیں تو سائنس تو بے بس ہے، میں نے آپ کو کئی سیشنز میں بتایا، سائنس کی مجبوری یہ ہے کہ وہ عقل کے ساتھ چلتی ہے، وہ ریشنل کے ساتھ چلتی ہے۔ عقل کو چاہیے ایکسپیریمنٹ، عقل کو چاہیے نیکڈ آئی سے آبزرویشن، اسے تجربے کی بھٹی سے گزارے ہوئے فیکٹس چاہیے، ایک ایسی چیز جو پروویبل ہو، ٹیسٹیبل ہو، جس کو ویریفائی کیا جا سکے۔ ہمارا عقیدہ جہاں پہ ہمیں مدد کرتا ہے مذہب، دین، تو دین ہمیں بتاتا ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن هو الخالق والباری والمصور، تو وہ اللہ جو خود ہی وقت ہے، خود ہی زمانہ ہے، خود ہی اول ہے، خود ہی آخر ہے، وہ ہماری طرح کسی سے پیدا نہیں کیا گیا، ہماری طرح کوئی اس کا آغاز نہیں، ہماری طرح اس کا کوئی انجام نہیں۔ یہ ایک بنیادی ترین فرق ہے خالق میں اور مخلوقات میں۔ تو ہم صرف مخلوقات تک رہتے ہیں، چونکہ خالق کو اس کے آغاز اور انجام پہ بات کرنا اس جسم کی محدود سطح سے ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ جسم کو نظریہ بنانے کے لیے، کسی نتیجے تک پہنچنے کے لیے جو شواہد چاہیے وہ ہم جسم کی دنیا میں بھی ابھی بہت سارے حاصل نہیں کر سکے۔ چاہے جائے کہ ایک ایسی دنیا جو ہمارے جسم کی گرفت میں ہی نہیں آ سکتی۔ ہمیں اپنے آغاز کے بارے میں ابھی تک ڈیفرنٹ تھیریز مل رہی ہیں، پچھلے کچھ سالوں سے، 100 سال سے، یا جب سے یہ بگ بینگ آیا ہے، ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ یہی معلومات ہے۔ یا ہومو سیپینس کے بارے میں ہے، انسان کہاں سے شروع ہوئے ہوں گے، پہلے انسان کیسے تھے، کس طریقے سے۔ میں جب سوچتا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ، تو مجھے ہر چیز کے اندر، ہر چیز، یو نیم اٹ، آپ کی زندگی کا کوئی کریئر ہو سجاد، کوئی ڈریم ہو، کوئی پروفیشن ہو، آپ اسٹوڈنٹ بنتے ہو، ہر روز آپ کا ایک آغاز ہے، ایک انجام ہے، ہر روز، اور ہر روز میں 24 گھنٹے ہیں۔ ہر 24 گھنٹے کے 3 پہر کر لو آپ، 8 گھنٹے کا ایک پہر ہے، 3 پہر ہے، ہر پہر کا ایک آغاز ہے اور ایک اس کا انجام ہے۔ پھر ایک پہر میں اتر آؤ، ایک پہر میں 8 گھنٹے، ہر گھنٹے کا ایک آغاز اور ایک اس کا انجام، یعنی سوئی پہلے منٹ پہ گئی، آغاز ہو گیا، اس سے پہلے ہی ہو چکا تھا، وہ منٹ پورا ہوا تو اس منٹ کا انجام ہو گیا، لیکن وہ جو منٹ کا انجام تھا وہ اس گھنٹے کے آغاز کا ابتدائیہ ہے۔ اچھا، پھر منٹ کا بھی آغاز ہوتا ہے، اس میں سیکنڈز کی بات آتی ہے، پھر ملی سیکنڈز، نیچے کرتے جائیں آپ۔ تو سائنس دراصل یہی مراحل طے کر رہی ہے کہ اس نے سب سے پہلے وقت کو سمجھنے کی کوشش کی، پھر گھنٹے کو اس نے سمجھا، پھر منٹ کو سمجھا، پھر اس نے سیکنڈ کو سمجھا، پھر سائنس نے کہا اس سے آگے جاؤں، اندر جاؤں، مائکرو لیول پہ۔ سیم یہی کہانی ہوئی تھی یہ ایٹم کی، بہت عرصہ پہلے سے ایٹم سامنے ہے، لیکن پھر ایٹم کے اندر نیوکلیس اور الیکٹران، پروٹون، نیوٹران، تو انہوں نے، سائنس نے آج تک دراصل اپنے ہی آغاز کو، جو کبھی سائنس نے کہا تھا کہ یہ آغاز ہے، سائنس سر پکڑ کے بیٹھ گئی کہ وہ جس کو ہم آغاز سمجھ رہے تھے وہ دراصل کسی اور فیز کا انجام تھا۔ تو اب سائنس کو تڑپ ہے کہ وہ اس فیز میں داخل ہو جائے۔ تو یہ تو وہ تھیری ہے، کانسیپٹ ہے جو اسٹوڈنٹ سمجھ رہے ہوں گے یقیناً، یا سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو اس میں سے پوائنٹ آپ کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، ہر چیز کا آغاز ہے، ہر چیز کا انجام ہے، خواہ وہ مایوسی ہو، حوصلہ ہو، غم ہو، دکھ ہو، پریشانی ہو۔ آپ نے بچپن میں الفاظ متضاد پڑھے ہوں گے اسکول میں، لسٹ بنی ہوتی ہے الفاظ متضاد، تو لسٹ بنا لیں۔ ہر وہ چیز جس کا پیر موجود ہے، یہ دوسرا بڑا نقطہ دے رہا ہوں، عالم خلق میں ہر وہ چیز جس کا جوڑا موجود ہے، اس کا آغاز بھی ہے، انجام بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ہر چیز کے جوڑے بنائے۔ اب یہ جو جوڑا ہے یہ کیوں بنتا ہے؟ ایک
کنٹراسٹ، آغاز انجام، ابتدا انتہا، صبح شام، دھوپ چھاؤں، اندھیرا اجالا، حق باطل، خیر شر، نور ظلمت، یہ سارے جوڑے ہیں. جوڑے انسانی عقل کو سہولت فراہم کرتے ہیں. اگر کوئی کالا سامنے نہ ہو تو ہمیں گورے کی پہچان نہیں ہوگی. یہ کالی شرٹ ہے، اگر یہ جو اس کے اوپر بنا ہوا ہے فری لانس پاکستان والا یہ بھی کالا ہی ہوتا تو کوئی پتہ نہ چلتا. تو تھوڑا سا کنٹراسٹ پیدا کیا جاتا ہے، بلیک اینڈ وائٹ کا کنٹراسٹ ہو گیا، یا مختلف کمپلیمنٹ کر دیتے ہیں کلرز کو. تو جوڑا آغاز اور انجام کے ساتھ جڑ رہا ہے. آدم اور حوا کا کنٹراسٹ دیکھ لیں کائنات میں، نفس واحدہ اور نفس واحدہ سے کیسے کنٹراسٹ پیدا کر دیا. گویا کنٹراسٹ کشش کو پیدا کرتا ہے. کشش ہمیں جینے کا سبب فراہم کرتی ہے. اگر ہماری زندگی میں سجاد غم اور خوشی نہ رہیں تو ہم بور ہو جائیں. امید اور مایوسی کسی مومن کی آزمائش گاہ بنتی ہے. یہ جو کبھی کبھی ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اگر ہم مایوس نہ ہوں تو ہمیں امید مزہ نہ دے. اگر ہمیں غم نہ آئے تو ہمیں خوشی کی قدر سمجھ میں نہ آئے. اور اگر ہمیں دھوپ ہی نہ لگے تو ہمیں کیا پتہ چلے چھاؤں کتنی قیمتی ہے. جیسے آج کل گرمیاں ہیں، سب کہہ رہے ہیں دعائیں کریں بارشیں ہوں، تو ہمیں بارشوں کی قدر ہے. ورنہ بارش برس کے چلی جاتی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی بارش کے یہ جو برستی ہوئی بوندیں تھیں رم جھم، یہ کیا سرگوشیاں کر رہی تھی، یہ ہمیں دنیا کا کون سا سبق سمجھا رہی تھی. تو میں اس آغاز اور انجام کو ایک بہت بڑا لیسن بنا کے سمجھتا رہا ہوں بچپن سے اپنی زندگی میں. یا حیو یا قیوم، کہ ایک وقت ایسا ہے کہ میں نہیں تھا اس جسم کی دنیا میں، اور ایک وقت آنے والا ہے جب میں نہیں ہوں گا اس جسم کی دنیا میں. تو یہ جو لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے مجھے ایک پرفارمنس کا سٹیج ملنا ہے، ابھی جو ملا ہوا ہے، آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں نا صبح صبح. یا حیو یا قیوم. تو میرا جو حساب کتاب ہے، جو میرا حشر ہے، وہ اس بات سے جڑا ہوا ہے کہ میں نے اپنے آغاز سے لے کر انجام تک اپنی کہانی میں کیا کردار ادا کیا، کون سے مکالمے ادا کیے. میرا لڑکپن، اب دیکھو جو میرا آغاز تھا اس پر بہت سارے اثرات آ رہے ہیں. ڈی این اے کے اثرات ہیں، ماحول کے اثرات ہیں، جس پر ہم کئی سیشن کر چکے ہیں. میں آج آپ کو تھوڑا سا نئے انداز میں، تھوڑا سا سائنٹیفکلی، دونوں طرح کی سائنسز، فزیکل سائنسز اور میٹا فزیکل سائنسز، اس انداز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سیم وہی فیکچول باتیں ہیں. آپ نے اپنی زندگی میں آج تک جتنا وقت گزارا ہے، لیٹ سے سجاد آپ اپنی 20s میں پہنچ گئے ہیں، کچھ 30s میں آ گئے ہیں، کچھ 40s میں چلے گئے ہیں، کچھ 50s میں ہوں گے سننے والے، بعد میں سنیں گے، وہ بھی نوجوان ہیں. ظاہری بات ہے نوجوان ہوگا تو سنے گا نا. سننا ایک تڑپ ہے، ایک طلب ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر انسان 24 سال کی زندگی میں جا کے یہ سوچے کہ اس نے بہت وقت ضائع کر دیا، مان لیتے ہیں فار دا ٹائم بینگ، لیٹس کنسیڈر دس فیکٹ کہ ہم نے وقت ضائع کر دیا. آئی ایم 24، آئی ہیو ویسٹڈ اے لاٹ آف ٹائم. اوکے، دیٹس گڈ، یو کنفیسڈ. اگر آپ اس آج کے ہمارے نیریٹو کو اپنے اس کے ساتھ ملائیں تو وہ جو 24 سال کا انجام پہنچا تھا اور آپ کو لگا کہ 24 سال آپ نے ضائع کر دیے، اگر آپ تھوڑا سا اس میں امید کے ساتھ سوچیں تو 24ویں سال کے بعد جو 25واں سال ہے وہ ایک نیا سال ہے، ایک نیا آغاز آپ کو دے سکتا ہے. تو ہر لمحہ 3 طرح گزر رہا ہے. ہر لمحہ ایک طرف انجام کی طرف جا رہا ہے، ایک اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور ایک لمحے میں اس کی لوپ بن رہی ہے. یہ پیدا ہوا لمحہ، دن، سورج طلوع ہوا، سورج سوا نیزے پہ گیا، سورج غروب ہو گیا، عصر کا ٹائم شروع ہو گیا. قدرت ہمیں بتاتی ہے کہ نشانیوں پر غور کرو، ہر روز تمہارے سامنے نشانیاں ہیں. تو میں صرف ایک 24 گھنٹے پہ غور کرتا رہا ہوں کئی سال. اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ نشانیوں پہ غور کرو؟ سورج طلوع ہوتا ہے ہر روز منوٹنس انداز میں، ایک بڑی اس میں یکسانیت ہے. روز ایک ہی سبق کیوں دہرایا جا رہا ہے میرے سامنے؟
تو میں جب سورج پہ غور کرتا ہوں تو مجھے آغاز اور انجام کی کہانی سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے. یا حیو یا قیوم. سورج کا آغاز ہوا، صبح سورج طلوع ہوا، بچہ تھا، انفینٹ بیبی تھا، یہ ابھی ہوگا تھوڑی دیر پہلے، وہاں وہ تھوڑی دیر کے بعد. یا حیو یا قیوم. آہستہ آہستہ سورج نے انگڑائیاں لیں. 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، ہم سائے کی تلاش میں. تو صرف ایک پروسیس نہیں چل رہا، جو سورج کا پروسیس ہے اس کے ساتھ کئی پروسیس چل رہے ہیں. یعنی وہ پرندے جو دن کو نکلتے ہیں وہ نکلنا شروع ہو جائیں گے، موسم تبدیل ہو جائے گا، اور موسم کی تبدیلی سے بہت ساری تبدیلیاں جڑی ہوئی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو سورج کا جو آغاز اور انجام ہے اس کے ساتھ کئی آغاز اور انجام ہیں، پریلیمنری اور سیکنڈری قسم کے وہ جڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ. میں کھڑا اصل میں اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ مچھر ہے بہت زیادہ بارش کے بعد، کیونکہ گھاس جو ہے نا اس میں سے گیلی ہو گئی، تو اس لیے میں تھوڑا چلتا جا رہا ہوں تاکہ ہاتھ اگر اسٹیٹک ہے تو وہ زیادہ اس ہاتھ پہ بیٹھتا ہے جس میں موبائل میں نے پکڑا ہوا ہے. تو مچھر کا بھی آغاز اور انجام ہے جس کو طبعی عمر کہا جاتا ہے، ایوریج لائف ہوتی ہے نا. تو سورج طلوع ہوتا ہے اور بہت بڑا سبق دے رہا ہے سجاد احمد کو، احسان علی کو، نائمہ کو، نفیسہ کو، مدیہ کو، علی حمزہ کو، رمضان کو، عرفان کو. آپ سب کو سبق دے رہا ہے سورج. کبھی میرے کہنے پر 24 گھنٹے سورج کا پیچھا کیجئے. آپ کے پاس پاکستان میں، ہمارے پاس، یا آپ جہاں بھی ہیں، ہارڈلی 10، 11، 12 گھنٹے، 8 گھنٹے کا سورج آپ کو نظر آتا ہے صبح سے لے کے عصر مغرب. اس کا پیچھا کریں، اس سے باتیں کریں، اس سے پوچھیں ہمارے سر نے کہا ہے کہ تمہارے پاس راز ہے، بتاؤ ہمیں. میں آپ کو راز بتا دیتا ہوں. مجھے تو اس نے بچپن میں بتا دیا تھا، کیونکہ میں ضدی، میں بیٹھ جاتا تھا روز کہ مجھے بتاؤ بھائی. اللہ پاک نے کہا نشانی ہے، تم نشانی ہو اللہ کی، بتاؤ مجھے. تو سورج اسمائلڈ اینڈ ہی شیئرڈ، دی سن شیئرڈ اے ڈیوائن سیکرٹ، گریٹ سیکرٹ ود می. دس از واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو شیئر ود یو آل. آغاز اور انجام. سورج نے کہا کہ ہر روز مجھے موقع ملتا ہے طلوع ہونے کا، اور میں آتا ہوں ان لوگوں کو سبق دینے کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ وہ طلوع نہیں ہو سکتے. میں نے سورج سے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا پوچھو مت، تمہارا کیلکولیٹر خراب ہو جائے گا. اب جب یہ سبق میں نے سیکھ لیا تو پھر میں اپنے غم کے پاس گیا، پریشانی کے پاس گیا، مایوسی کے پاس گیا، اور میں نے اس مایوسی کو کہا کہ تمہاری عمر تو بھی چند دن ہے، چند گھنٹے، چند ہفتے، 1 سال بھی نہیں ہوا مایوسی کو، غم کو، دکھ کو. اور وہ سورج جو پتہ نہیں لاکھوں سال سے چل رہا ہے وہ ہمت نہیں ہار رہا. وہ کہتا ہے میں ہر روز ایک نئے جذبے کے ساتھ طلوع ہوتا ہوں. ہر روز مدیہ سورج ایک نئے جذبے کے ساتھ طلوع ہوتا ہے اور ہمیں سبق دیتا ہے. گرو بادشاہ ہے یہ سورج جو ہے نا، گرو ہے، ٹیچر ہے، مینٹور ہے، بہت بڑا مینٹور. بولتا بھی کچھ نہیں اور چھپاتا بھی کچھ نہیں. ایک ایسی کتاب ہے جس میں آپ کے حصے کی کہانی ہے، میرے حصے کی کہانی ہے. جو وہ پڑھے گا اس کو وہ کہانی مل جائے گی. اللہ اکبر. تو میں نے سورج سے پوچھا، سورج نے مجھے بتایا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ بھی سورج سے پوچھیں، ہو سکتا ہے کوئی نئی بات آپ کو پتہ چل جائے. سورج نے کہا میں روز صبح ایک نئے جذبے کے ساتھ طلوع ہوتا ہوں. سب سے پہلے تو میں اطاعت کرتا ہوں. صبح اللہ کا حکم آتا ہے طلوع ہو جاؤ تو میں ہو جاتا ہوں. اب اللہ کا حکم ہو کہ الصلاۃ خیر من النوم، پوائنٹ پکڑے جو میں کہہ رہا ہوں. اللہ کا حکم ہو کہ نماز نیند سے بہتر ہے، اور فاروق شاہ سویا رہے، مدیہ سوئی رہے، نائمہ کی آنکھ نہ کھلے، سجاد احمد خراٹے لیتا رہے، عرفان صاحب جو ہے نا وہ رات بھر نوٹ چھاپتے چھاپتے اس قدر تھک جائیں کہ صبح طلوع ہی نہ ہو سکے سورج کی طرح. تو جس کا طلوع ہی ٹھیک نہیں ہوا اس کے ساتھ جو دیگر موسم تھے، اب اس کو ملائیے اس سائنس کے ساتھ کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہے تو یہ پرندے میں دیکھتا ہوں صبح صبح انہیں پتہ ہے سورج طلوع ہو رہا ہے، تو اس کے ساتھ ٹائمنگ سیٹ ہے دیگر پروسیسز کی. یعنی وین یو گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ، آپ کا آغاز ہو گیا اینڈ یو ڈیڈ ویل، آپ نے بڑا زبردست آغاز کیا ہے.
تو سورج کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی اطاعت کی، میں طلوع ہو گیا، میں اس کے حکم سے دستبردار نہیں ہو سکتا، میں نفی نہیں کر سکتا، میری جرت نہیں کہ میں کہوں آج میں نے طلوع نہیں ہونا، میرا موڈ نہیں چلتا، موڈ اس کا چلتا ہے، اسی کا موڈ چلے گا، اسی کا میڈیم چلے گا، اسی کا موڈ چلے گا، اسی کے رولز اینڈ ریگولیشنز چلیں گے، مجھے صرف فالو کرنا ہے۔ اچھا پھر میں نے سورج کو کہا اچھا جب تم فالو کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ سورج نے کہا میں انجوائے کرتا ہوں۔ یہ دوسرا سبق مجھے دیا سورج نے، میں انجوائے کرتا ہوں، آئی لو اٹ۔ کیوں انجوائے کرتے ہو؟ بھائی میں جب سر اٹھاتا ہوں مشرق سے تو میں دیکھتا ہوں کہ پرندے نکل پڑتے ہیں گھونسلوں سے اپنے رزق کے لیے۔ پکڑیں اس لیسن کو، پھر احادیث بہت ساری ایڈ اپ کر لیں، صبح رزق تقسیم ہوتا ہے وہ والی، پھر اس میں بزرگوں کے، یوگا والوں کے، میڈیٹیشنز کرنے والوں کے ایکسپیرینسز، ایکسپوجرز ملا لیں ساتھ، کہ صبح خیزی کرنے والے جو صبح اٹھ کے نماز پڑھ کے تلاوت کر کے باہر نکلتے ہیں، ان کے لیے رزق کس طرح ان کے لیے، چونکہ آپ کا آغاز بہت اچھا تھا۔ یہ نہیں کہ ایسا نہ کرنے والوں کو رزق نہیں مل رہا، رزق مل رہا ہے۔ عالم خلق میں ایک قاعدہ چل رہا ہے، ایک قاعدہ عالم خلق میں چل رہا ہے، ایک خالق کا ہے، تو خلق کے جو پیمانے ہیں اس کے مطابق مخلوقات کو رزق مل رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو جو سبق دینا چاہ رہا ہوں اس میں رزق بھی ملے گا، رازق بھی ملے گا، رزق بھی ملے گا، رازق بھی ملے گا۔ شاید آپ سمجھ جائیں اس ون لائنر سے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو سورج نے کہا میں بہت انجوائے کرتا ہوں۔ اچھا بھائی کیوں انجوائے کرتے ہو؟ اس نے کہا پرندے بڑے خوش ہوتے ہیں، پھول جو رات بھر کے مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں ایسے سو رہے ہوتے ہیں، وہ آنکھ کھولتے ہیں، کلیاں ایسے کھل جاتی ہیں، تتلیاں اڑنا شروع ہو جاتی ہیں، ہر چیز پہ بہار آ جاتی ہے، بیل والا اپنا بیل لے کے نکل جاتا ہے، صبح خیزی کرنے والے صبح خیزی کرتے ہیں، مائیں اٹھتی ہیں پراٹھے بناتی ہیں اپنے بچوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اسکول کی تیاری کرتے ہیں، میں بڑا انجوائے کرتا ہوں۔ مسجدیں میں دیکھتا ہوں رات کے اندھیرے سے جو آباد ہو رہی تھیں، کس طریقے سے وہاں پہ تلاوتیں ہو رہی ہیں، مدارس میں تلاوتیں گونج رہی ہیں، ہر جگہ پہ، زندگی ہر جگہ پہ ہے۔ کسی مذہب کے ساتھ آپ چلے جاؤ، اس کو ریلیٹ کرو۔ میں نے کہا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہتا پھر آتی ہے ساڑھے تے جوانی۔ سورج نے ہنس کے کہا مجھے، مونچھوں کو تاؤ دے کے، پھر آندی ہے ساڑھے تے جوانی۔ تو میں بھی ہنس پڑا، بیکاز سن از ویری فنی۔ میں نے کہا بھئی اچھا کیا جوانی؟ اس نے کہا ایسی جوانی ہے میری آنکھ سے آنکھ نہیں ملا سکتا کوئی۔ غم کی بھی جوانی ایسے ہی ہوتی ہے، خوشی کی جوانی بھی ایسی ہے کہ کچھ ہوش نہیں رہتا، کوئی آپ کو روکنا چاہے تو روک نہیں سکتا۔ جوانی ہے نا بدمست ہوتی ہے، غصہ آ جائے، بدمست ہو جائے اور سوا نیزے پہ چلا جائے تو کوئی روک نہیں سکتا آپ کو، قتل ہو جاتے ہیں۔ انسان غصے میں طلاق دے بیٹھتا ہے، غصے میں وعدہ کر سکتا ہے، جوش میں وعدے کر لیتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا۔ تو سورج سے جڑے ہوئے سارے سبق ہیں۔ سورج ہمارے سولر سسٹم، یہ جو ہماری گلیکسی، اس کا بہت بڑا پلانٹ، ایک باقی سب اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے روشن ہے، سراج منیرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر میں نے سورج کو کہا اچھا اور کیا سبق دو گے؟ جوانی کا اس نے دیا۔ اس نے کہا جوانی جو ہے نا اس کا روب اتنا ہے کہ بہت ساری چیزیں تو چھپ جاتی ہیں، راہ میں نہیں آتی۔ تو جب انسان اپنے جنون کے سورج کے سوا نیزے پر ہو، جب انسان کا حوصلہ، اس کا ایمان سوا نیزے پہ چلا جائے اور وہ مکمل جوان ہو جائے اس کا ایمان، تو کوئی اس کی آنکھ میں آنکھ نہیں ملا سکتا۔ پھر لوگ چھپتے پھرتے ہیں، پھر نازک مزاج مخالفتیں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، پگھلنے والی چیزیں پگھل جاتی ہیں، اس میں اتنی حرارت ہوتی ہے، اتنا جذبہ، اتنی قوت، اتنی حریت۔ میں نے سورج سے پوچھا اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا پھر والعصر، ظہر سے گزر گئے، والعصر، والعصر کیا ہے؟ انہیں دیکھ لو، بڑا نازک سا ٹائم ہے، آغاز اور انجام ہے عصر کا بھی۔ عصر آغاز ہے شام کا اور انجام ہے دن کا۔ شام کی طرف چلے جاؤ، شام آغاز ہے رات کا اور انجام ہے پورے دن کا۔ اللہ اکبر، سورج غروب ہو گیا، شام۔ میں نے سورج سے پوچھا شام ہو گئی تو میرے لیے سبق کیا ہے؟ اس نے کہا ہر چیز ڈوب جائے گی، ہر چیز ڈوب جاتی ہے۔ حوصلہ ہو،
عزم ہو، ہمت ہو، مایوسی ہو، امید ہو، کوئی خواب ہو، ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے۔ ہر چیز جو آغاز پذیری کے عمل سے گزری ہے اس کو انجام سے گزرنا پڑے گا۔ اگر تم انجام سے بچنا چاہتے ہو تو آغاز ہی نہ لو، اور اگر تم نے آغاز لے لیا ہے تو پھر اسے انجام تک پہنچاؤ۔ شاعر نے کہا تھا، تعارف روگ ہو جائے تو اس کو بھولنا بہتر، تعلق بوجھ بن جائے تو اس کو توڑنا اچھا، وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن، اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا۔ آغاز اور انجام زندگی کا سبق ہے۔ عالم خلق میں ہر چیز کا آغاز ہے، ہر چیز کا انجام ہے۔ سورج جب غروب ہو جاتا ہے تو سورج نے کہا ایک منٹ ابھی مایوس نہیں ہونا، منہ کیوں لٹکا لیا ہے؟ سورج از ویری فنی، میں نے آپ کو بتایا، کیونکہ میں واقعی مایوس ہونے لگا تھا کہ بھائی کہانی ختم ہوگی۔ اس نے کہا نہ ابھی نہیں ہوئی، رات گزارنے کے لیے چاند دے دوں گا، چاند کو روشن کر دوں گا، میں ہی کروں گا، تارے روشن کر دوں گا، جگنوؤں کا بندوبست ہو جائے گا، تم نے بس مایوس نہیں ہونا۔ اور فرض کرو اگر رات بڑی ہی تاریک ہے، اماوس کی رات ہے، گہری کالی رات ہے، تو اگر تم صبر کرو ان اللہ مع الصابرین تو اگلے دن پھر میں آ جاؤں گا۔ تو بس اتنا ہی کرنا ہے تم نے کہ صبر کے ساتھ رات گزار دو، اگلا دن تمہارا ہے، ایک نیا آغاز، ایک نئی شروعات۔ تو ہم انسان چونکہ غور نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں کہ بس کہانی مک گئی۔ نہیں، کہانی اس وقت مکتی ہے جب اللہ مکائے۔ ہمارے کہنے سے کہانی ختم نہیں ہو رہی، نہ ہمارے کہنے سے کہانی شروع ہوئی تھی۔ کہانی اللہ کے حکم سے شروع ہوئی ہے، اسی کے حکم سے ختم ہوگی۔ یہ جو درمیان میں 24 سال کی عمر میں نوجوان سوچتا ہے کہ میں نے سارا کچھ ضائع کر دیا، یہ وہ سوچ رہا ہے، اس پر وحی نازل نہیں ہوئی، نہ ہی پہلے سے نازل کردہ جو وحی ہے جس کا سلسلہ رک چکا ہے، اس میں یہ حکم آیا تھا کہ 24 سال کی عمر میں جب تم سوچو گے تو تمہاری زندگی ختم ہو چکی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سورج کو طلوع ہوتے ہوئے صبح دیکھنا، الصلاۃ خیر من النوم کے پیغام کے ساتھ اٹھنا، ایک نیا موقع دوں گا تمہیں، a new opportunity will be waiting for you۔ تو آپ مایوس کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ یہ درخت جس کے پاس میں کھڑا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا میں جب سیشن کرتا تھا پتے نہیں تھے اس کے اوپر، یہیں کھڑے کھڑے اس پہ پتے نہیں تھے۔ تو اپنے آپ کو ٹائم لیپس میں چلے جائیں، آغاز اور انجام۔ تو ہر سال خزاں میری تھوڑی جو جھک رہی ہوتی ہے اس کو ایسے پکڑ کے اٹھاتی ہے، ہیلو فاروق، وائی آر یو سیڈ، وائی آر یو گوئنگ ڈاؤن، کیوں اتنے تم اداس ہو؟ میں کہتا ہوں بس دیکھو نا، کچھ بھی نہیں رہا، لوٹے گئے ہم بھائی، درختوں کے پتے غائب، پیلاہٹیں ہیں، پت جھڑ ہے۔ تو خزاں نے کہا ایکسکیوز می مائی ڈیئر، جسٹ ویٹ، بی پیشنٹ، تھوڑا پیشنس کا مظاہرہ کرو، صبر کا مظاہرہ کرو۔ ایک کتاب آئی تھی، اس میں تھا نا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، میں نے پڑھا تو تھا، نہیں پڑھنا نہیں ہے، عمل کرنا ہے۔ اچھا میں نے کہا کیا کروں، کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا دیکھو تو صحیح، یہ ادھر آئے گا سپرنگ اور دیکھنا کیا ہو جائے گا۔ اب وہی ہو رہا ہے، سپرنگ آئی جناب، اور یہی گرمی، ہائے مارے گے۔ گرمی جب آ رہی ہے تو اس کے بھی پروسیسز چل رہے ہیں، گرمی کا آنا بڑا ضروری ہے۔ تو اگر غم آ رہا ہے سجاد کی زندگی میں تو غم بڑا ضروری تھا تو آیا ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو کسی جگہ پر ناکامی دی ہے تو بہت ساری کامیابیاں پروسیس میں آ گئی ہیں، کیوں نہیں سمجھتے آپ لوگ؟ ہر چیز کا آغاز ہے، ہر چیز کا انجام ہے۔ آپ کی زندگی میں جو لمحہ آیا ہے وہ گزر بھی جائے گا، کیونکہ وہ آیا تھا۔ جو آیا ہے وہ جائے گا، جو سبزیاں زمین پہ لگائی جاتی ہیں، کسانوں کا انٹرویو کر کے دیکھیں، ہر سال گندم لگاتے ہیں، چاول لگاتے ہیں، گنے کی کاشت ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا بیج لگائے جاتے ہیں، دالیں اگتی ہیں، جوان ہوتی ہیں، مارکیٹ میں آتی ہیں، فروخت ہوتی ہیں، گھروں تک پہنچتی ہیں، ہم پکاتے ہیں، کھاتے ہیں، کچھ پھر بیج بو دیتے ہیں۔ تو آغاز اور انجام لوپ میں چل رہے ہیں۔ آپ 50 سال کے بھی کیوں نہ ہوں،
50 سال کے بعد بھی اگر آپ کو ہوش آ جائے، ہوش یہ بڑی بات ہے. احساس مر نہ جائے تو انسان کے لیے کافی ہے. ایک راہ کی ٹھوکر لگی ہوئی. علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. تو اگر آپ کا احساس مروت، احساس آپ کا زندہ ہے، آپ مرے ہوئے نہیں ہیں، تو آپ کے پاس اسٹل یو ہیو گاٹ پلنٹی آف ٹائم. 24 سال میں سمجھ جاؤ، 54 سال میں سمجھ جاؤ، حتیٰ آپ کو 64 سال کی عمر اللہ نے دے دی اور 64 سال میں کسی سجدے میں آپ کو سمجھ آ گئی، اسی کو اپنا آغاز بنا لو. اسی کو اپنا آغاز بنا لو. اس لیے کہ جو ڈوب گیا سورج وہ تو گیا، وہ واپس نہیں آ سکتا. لیکن جو طلوع ہو رہا ہے اس سے تو مایوس نہ کرو. چونکہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ہر چیز چہکتی ہے. تو چہکنا شروع کر دو کہ اللہ نے تمہیں توبہ کا موقع دے دیا ہے، اللہ نے تمہیں ایک نیا جیون دے دیا ہے، ایک نئی کہانی لکھنے کے لیے قلم نیا دے دیا ہے، کتاب نئی پکڑا دی ہے. چلو فاروق، نئے سرے سے آغاز کرو. لیٹس ڈو اٹ. قرآن بتا رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے آپ نے مایوس نہیں ہونا. ابلیس کا لفظی مطلب مایوس، وہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہو. شیطان جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہو. سورج اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے، غروب ہوتا ہے پھر طلوع ہو جاتا ہے. یہ درخت جس کے ساتھ میں نے ٹیک لگائی ہوئی ہے، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں. یہ جو پرندے پھر رہے ہیں، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں. پتہ نہیں کتنی نسلیں یہاں پہ گراؤنڈ میں ان کے آباء و اجداد کھاتے رہے ہوں گے. اب یہ کھا رہے ہیں، کل کو ان کے بچے یہ مر جائیں گی. یہ پرندے جو ہیں، دکھا دیتا ہوں آپ کو، دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھو، یہ ہماری پنجابی میں اس کو لالی کہتے ہیں، شارک بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، لیکن ہماری زبان ہے. یہ مجھ سے اس قدر مانوس ہو گئی چونکہ میں ان کو چھیڑتا نہیں ہوں، تو اس لیے میں کھڑا رہتا ہوں، یہ بھی بیٹھی رہتی ہیں، چوگتی رہتی ہیں. اور یہ مچھر ہے، پتہ نہیں ان کی کتنی نسلیں مر چکی ہیں اس گراؤنڈ میں. اس نے نیا جنم لیا ہے. لو جی، نیا جنم لے کے پھر کان میں وہی کرتوت کر رہا ہے جو اس کے دادا جی کرتے تھے. یا حی یا قیوم. تو سورج نے مجھے کہا بابو مسکراؤ نا. قرآن بھی یہی کہتا ہے، مسکراؤ، مسکراؤ کہ اللہ کی رحمت قریب ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بڑی قریب ہے اللہ کی رحمت. اللہ کی رحمت تو قریب ہے. ہم کس کے قریب ہیں؟ مایوسی کے. تو اللہ کی رحمت ہمارے پیچھے ہے اور ہم اللہ کی رحمت سے بھاگتے ہوئے مایوسی کے اندھے کنویں میں گرنا چاہتے ہیں. گورے نے اور مختلف کتابوں میں بتا دیا ایج لمٹ ہے جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بتایا تھا، وہ سنا ہی نہیں. ماں کی گود سے گور تک علم حاصل کرو. گود دیکھ لی ہوئی ہے، گور کا پتہ کوئی نہیں. ایج لمٹ کیوں لگا رہے ہو؟ 64 سال کی عمر میں سمجھ آ گیا، علم حاصل کرنا شروع کر دو. سیکھ لو کچھ، اتنا ہی سیکھ لو کہ اللہ ہے. اتنا ہی سیکھ لو کہ آغاز بھی تھا اور انجام بھی تھا. اگر گناہ کا آغاز ہوا ہے تو گناہ کا انجام بھی ہوگا. گناہ کا انجام اگر توبہ کا آغاز بن جائے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ گناہ کا انجام اگر توبہ کا آغاز بن جائے اور مہلت مل جائے تو بڑی مہلت ہے، عظیم مہلت ہے. ہر چیز کا آغاز ہے، ہر چیز کا انجام ہے. آج تک آپ نے جتنا وقت ضائع کیا وہ واپس نہیں آ سکتا. لیکن نیا سورج طلوع ہوگا. آج ابھی اسی وقت ایز وی اسپیک دا سن از رائزنگ ان دا ایسٹ. یہ بالکل میری بیک سائڈ پہ مشرق ہے. یہاں سے سورج ایک نئے جذبے کے ساتھ، نئے جوش ولولے لگن تڑپ کے ساتھ طلوع ہو رہا ہے. طلوع ہو رہا ہے. تو میری، آپ کی، ہم سب کی زندگی، مدھیہ، سجاد، بلال، کیوں طلوع نہیں ہوتی سورج کی طرح؟ کیوں ہم غروب رہنا چاہتے ہیں ہمیشہ؟ کیا اللہ نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ اب تم کبھی طلوع نہیں ہوگے؟ نہیں. اس نے کہا نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ایک وقت آئے گا ہر نفس کو ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے. لیکن ابھی تو تم زندہ ہو، آنکھ کھلی ہے. میں نے آپ کو کئی سیشنز میں اس کا تکرار کیا کہ ہم ان دعاؤں کو اس طرح سمجھتے نہیں، ورنہ ہماری لذت اتنی دوبالا ہو جائے کہ ہم دعا کیے بغیر سوئیں نہ. اللہم باسمک اموت واحیا، اللہ کے نام کے ساتھ جیتا اور مرتا ہوں. کتنا بڑا کلمہ ہے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. کتنے مزے ہیں.
ادھر آنکھ کھلے ادھر، وہ عاشقوں کا تو اور ہی کام ہے نا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، عاشقوں کے تو اور نخرے ہوتے ہیں نا، ان کے لاڈ ہی ڈیفرنٹ ہے۔ تو سورج طلوع ہو رہا ہے، آپ اٹھتے ہو، اللہ کی تعریف کرتے ہو کہ اس نے آپ کو موت کے بعد نئی زندگی دی ہے۔ مایوسی کو موت سمجھ لیں، امید کو زندگی سمجھ لیں، غم کو موت سمجھ لیں، خوشی کو زندگی سمجھ لیں۔ ہر روز جب سورج غروب ہوتا ہے اس کو شام کہہ لو، دکھ کہہ لو اس کو، لیکن جب طلوع ہوگا تو اس کو تو سکھ کہو نا۔ تو جب اللہ نے ابھی آپ کا سفر نہیں روکا، اگر اللہ نے ہی سورج غروب کیا ہے تو وہی اللہ طلوع بھی کر رہا ہے۔ تو اگر اللہ نے آپ کو مالی طور پر، سماجی طور پر، سیاسی طور پر کسی بھی حوالے سے کوئی مشکلات کا شکار کر دیا ہے تو وہی اس مشکلات سے نکالے گا۔ آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ کو جو پروسیس کرنا تھا وہ آپ نے نہیں کیا۔ میں نے آپ کو بتایا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اب جو نیند میں ہے اس نے بہتر کام کیا، یا جو حالت نماز میں چلا گیا صبح صبح اس نے کام بہتر کیا؟ تو obviously جس نے نماز پڑھی ہے اللہ کی بارگاہ میں حکم مانا ہے، اس کے دیگر پروسیس پورا دن برکت والے چلتے رہیں گے۔ سائنس ہے نا، یہ بھی سائنس ہے، لاجک ہے۔ آپ وضو کر کے دن کا آغاز کر رہے ہو، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گاہے بگاہے، لمحہ در لمحہ، زندگی جب جب سانس لیتی ہے تب تب مدینے کا نام یاد آتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو مدینے والے منٹھار آقا سیدی و مرشدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو درود 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 السلام آغاز اور انجام چل رہا ہے۔ تو پھر زندگی مایوس نہیں ہوتی، کیونکہ مایوسی کے کلمات نہ تو مدینے سے آ رہے ہیں نہ مکہ سے آ رہے ہیں۔ کہاں سے اٹھ رہے ہیں؟ آپ نے اپنے دل کے خانوں میں کہیں معبد بنا لیا ہے، جو آپ نے اپنا حرم بنا رکھا ہے، اس میں مایوسی ہے۔ اللہ کے حرم میں مایوسی نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مایوسی نہیں مل رہی۔ انہوں نے تو عرب جیسے ریگستان میں، جاہلیت زدہ معاشرے میں پھول کھلا دیے، اور اس پھول وہ جو کھلے تھے ان کی مہک آج کیا پوری عالمین تک ان کی خوشبو پھیل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ معراج کا سفر بھی ہوتا ہے، کہاں کہاں خوشبو نہیں پھیلی آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مایوسی کہاں ہے؟ کہتے جی میری اب عمر نہیں رہی۔ اللہ نے نہیں کہا، خود کہتے ہیں اپنے اوپر خود ہی ایک وحی نازل کر لیتے ہیں اور پھر اس کے مطابق عمل درآمد کرتے ہیں۔ یہ ہمارا سب سے بڑا قصور ہے، یہ بڑی بدعت ہے بھائی سے بچو۔ اللہ نے جو وحی نازل کیا اس کے مطابق زندگی گزارو۔ زندگی اس کی، موت اس کی، میں اس کا، آپ اس کے، ہم سب اس کے، ہمارے ماں باپ اس کے۔ جب سارا کچھ اس کا ہے تو اسی کے فارمولوں کے مطابق لے کے چلو نا بھائی زندگی کو۔ زندگی اللہ کی ہے اور فارمولہ میرا چلے تو نقصان کس کا ہوگا؟ میرا۔ دیکھو نا، کمپنی ہو ٹوئٹا کی تو ٹوئٹا کے اسپیئر پارٹس لگاؤ نا بھائی، ٹوئٹا کے مینول کے ساتھ چلاؤ اس کو۔ اپنی ورکشاپوں میں لے جاتے ہو، ڈگ پڑگا کام کیا ہوا ہے۔ زندگی اللہ نے دی ہے، جسم اللہ نے دیا ہے، سارا کچھ اللہ نے دیا ہے، آنکھیں اللہ نے دی ہیں، کان اللہ نے دیے ہیں، اور لگ کہاں پہ رہے ہیں؟ تو آنکھوں کو جو چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں دیا، تو آنکھیں وہ ہمیں نہیں دیں گی جو ہمیں چاہیے۔ جو کانوں کو چاہیے وہ ہم نے کانوں کو پرووائڈ ہی نہیں کیا۔ کان جس کے ساتھ بہتر سن سکتے تھے وہ سماعتیں ہم نے کانوں کو دی نہیں۔ ہماری زبان پہ تلاوت آ جائے، درود و سلام آ جائیں، محبتیں آ جائیں، تو ہماری زبان پہ کیا کچھ نہیں آ سکتا۔ یہ زبان، اس کی لکنت ختم ہو جائے، یہ بولنا شروع کر دے گی۔ آپ سوئے ہوں گے، بے اختیار یہ بولتی چلی جائے گی، یہ اللہ کا ذکر کرتی رہے گی۔ آپ نے اپنے دل کو اندھا کر دیا ہے، غافل کر دیا ہے، پردوں میں ڈال دیا ہے آپ نے۔ حجابات ہی حجابات ہیں، فطرت کے فارمولے نہیں ہیں، اس کا آغاز اور انجام آپ کی نظر میں نہیں ہے۔ آپ سورج سے پوچھ ہی نہیں رہے۔ تو فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے قلوب میں مرض ہے اور وہ بڑھتا جاتا ہے۔ تو جب آپ کا آغاز بیماری کے ساتھ ہوا ہے تو بیماری بڑھ رہی ہے۔ بیماری کے آغاز کو انجام بنانے کے لیے دارو کرنا پڑتا ہے۔ شفا کے لیے انسان کو علاج کروانا پڑتا ہے، اپنا جسم کا یا روح کا۔ ہم علاج بھی نہ کریں اور ہم کہیں جی بس اللہ مالک ہے۔ ہمارا وظیفہ ہے پوری قوم کا، امت مسلمہ کا، اور ہر اس ملک کا، فرد کا یا قوم کا جو زوال کا شکار ہے، اللہ مالک ہے۔
theoretically speaking, this is one of the most absolute truth. Ideologically speaking, सबसे अजीम सच है कि अल्लाह मालिक है. अल्लाह मालिक है. किस किस का मालिक है? आलम खल्क, हर चीज़ उसी खालिक से जुड़ी है. वो जो अल्लाह मालिक है वो अपनी इस मुमलिकत के लिए कुछ कायदे बना के भेज चुका है, और सूरज को रोज़ सुबह तलू करके दिखाता है कि फ़ारूक मायूस नहीं होना. ये जो रात की जुल्मतें हैं, तारीकियाँ हैं, कहीं इसमें तुम भटक ना जाना, थोड़ा सा सब्र कर लो. हाँ, सब्र करना पड़ता है. वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सला, वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सला, इन्नल्लाह मा साबिरीन वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र. सब्र बड़ा ज़रूरी है भाई. इम्पेशेंस हमें मारती है, बेसब्री हमें मारती है. सूरज को मैंने एक दफ़ा पूछा था, मैंने कहा सूरज भैया कभी दिल में आया हो असर के टाइम ही डूब जाऊं? कहते हैं खुदा का नाम लो भाई, क्या हो गया? जिस दिन मेरा निज़ाम बदली हो गया ना, उस दिन तुम्हारा नीचे निज़ाम बदली हो जाना है. तो फिर उसने मुझे ग्रहण की मिसाल दी कि कभी कभी होता है इस तरह साइंटिफिक. तो देखो कितने डरते हो तुम अहले ज़मीन कि पता नहीं क्या होने लगा है. एक्लिप्स जब हो जाता है, ये जो ज़मीन है ना, हमारा प्लैनेट सूरज से ख़ास फासले पर है. ख़ास किस्म की गैसें यहाँ तक पहुँचती हैं. एक ज़रा सा इसका फासला आगे पीछे हो गया ना सूरज से, दुनिया का बेड़ा गर्क हो जाना है. इसी का नाम क़यामत है. अलकारिया तुम अलकारिया. हम इंसानों ने तबाहियाँ अपने लिए खुद ही पैदा कर रखी, वो एटम बम की सूरत में हो या समुंदर आलूदा करने की सूरत में हो. तो हमने दरअसल नेचुरल डिवाइन सिस्टम को डिस्टर्ब किया है, तो हम भी डिस्टर्ब हो रहे हैं. देखो ना, आप कूड़ा करकट के ढेर लगाओगे तो बीमारियां आपके लिए बढ़ेंगी, पोल्यूशन आपके लिए बढ़ेगी. तो पहले हम करते हैं, अल्लाह नहीं कर रहा. अल्लाह की तरफ से कभी ये शर नहीं आएगा. इंसान अपना शर खुद ही लेके आ रहा है. अल्लाह ने तो ये ग्राउंड दिया ना, अब फ़ारूक शाह अपनी टीम को लेके आ जाए यहाँ पे गंद फेंकना शुरू कर दे, तो फ़ारूक शाह का कसूर है और उस टीम का कसूर है. तो आगाज़ आलूदगी का भी कहीं हुआ था, और आलूदगी का भी एक अंजाम है. गंदगी आगाज़ पजीर होती है. कोई पहला रैपर फेंकता है, कोई पहली सोच गंदी होती है. क्योंकि मेरा नज़रिया है, मेरा मानना है कि जो किसी खित्ते में अगर आप चले जाओ तो उस इलाके की ज़ाहिरी सूरत हाल से आपको उन लोगों की अंदरूनी सूरत हाल का अंदाज़ा हो जाएगा. अब इसको कल के सेशन के साथ मिला लें कि हम कहते यही हैं कि हमें अल्लाह का बड़ा डर है, लेकिन हमारी तन्हाइयाँ इसकी चुगली लगाएंगी क़यामत के दिन कि हम अल्लाह से दरअसल कितना डरते हैं. हम सिर्फ लोगों के सामने इकरार करते हैं हम अल्लाह से डरते हैं, हमें अल्लाह का डर नहीं है. हमें सच मान लेना चाहिए, शायद बेहतरी आ जाए. मरी से शुरू हो जाएं, अयूबिया से गारे हिरा तक चले जाएं. गंद ही गंद, रैपर्स, ट्रैश. किसकी सोचें गंदी हैं? कहाँ बदलना था हमने, किसको आगाज़ देना था, किसको अंजाम देना था? वी हैव नो आइडिया. सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अल्लाह के इल्म के हिसाब से दुरूद व सलाम मुहम्मद व आले मुहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अल्लाह के इल्म के हिसाब से सलामती हो, रहमतें और बरकतें नाज़िल हों आप सब पर, आपके वालदैन पर, आपके बुज़ुर्गों पर, आपके जानने वालों पर, मानने वालों पर, चाहने वालों पर, आपके आने वाली नस्लों पर, आपकी निस्बतों पर, आपके ज़मान व मकान पर. अल्लाह के इल्म के हिसाब से सलामती हो, रहमतें और बरकतें नाज़िल हों. आपके लिए ख़ज़ाने इल्म के, रिज़्क़ के, शोहरत के, एहतराम के, वक़ार के हमेशा खुले रहें. या हय्यु या क़य्यूम. ये नई चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये सिलाई कढ़ाई के साथ हुआ है स्पेशल. ये मोहब्बतों की निशानी है. ये स्पेशल आई हैं जी 2 शर्टें तोहफ़ा. या हय्यु या क़य्यूम. ये वो क्रोशिया के साथ नहीं जो होती, ये उसके साथ, यानी ये प्रिंट नहीं है, ये धागे के साथ सारा काम हुआ है. जज़ाकुमुल्लाह खैर. सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम. बढ़िया.
یا حی یا قیوم۔ اور میں نے کافی دیر تک ہاتھ رکھا ہے، لیکن مچھر نے اپنا آغاز کر لیا ہے۔ اب مچھر کا آغاز تو ہو گیا، اب وہ جو ہلکی ہلکی پین ہے وہ میرا آغاز ہے۔ ہر چیز کہیں شروع ہوئی تھی، اسی کو ریورس انجینئرنگ کہتے ہیں۔ سائنسدان زندگی کی ابتدا کے بارے میں کھوج لگا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اپنی کھوج لگاؤ، تم کیا چیز تھے، کیا تھے تم، کیا تھے تم؟ باتیں کرتے ہو کہ کیسے اٹھیں گے جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، پہلے یہ سوچو، اس سوال کا جواب دو، تم تھے کہاں، لے کے کیسے آیا ہوں میں تمہیں؟ وہ مشکل تھا یا یہ مشکل ہے؟ یعنی جب تم تھے نہیں تو اب تم ہو، تو جب تم ہو تو اب تو سارا ڈیٹا بھی تیار ہو گیا ہے، اور اب کہتے ہو کہ اب کیسے ہم اٹھیں گے؟ پہلے یہ بتاؤ پہلے کہاں سے اٹھے ہو؟ پہلے بھی تو میں ہی لے کے آیا ہوں نا تمہیں، یہ شکل و صورت یہ بن گئی۔ تو اپنے سورج سے مکالمہ کرنا ہے آج۔ جو سننے والے ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، آج نیا طلوع کریں اپنی زندگی کو، سر کو جھٹکیں اور اٹھ جائیں، سر کو جھٹکیں، اٹھ کھڑے ہوں، ایک نئے جذبے کے ساتھ، نئی امنگ کے ساتھ، نئی ترنگ کے ساتھ، نئے جوش جذبے ولولے لگن اور تڑپ کے ساتھ اٹھ جائیں۔ اللہ نے آپ کو موقع دے دیا ہے، اللہ نے دیا، اس کی زندگی ہے، وہ آپ کو دے رہا، وہی موقع دے رہا۔ کسی کے کہنے پر آپ جہنم یا جنت میں نہیں جا رہے، اللہ نے فیصلے کرنے ہیں۔ آج آپ کو موقع مل رہا ہے، آج کی صبح ہو چکی ہے، آج نیت کر لیں۔ یہ نیت بڑی پیاری چیز ہے کہ میں نے صبح الصلاۃ خیر من النوم کے ساتھ اٹھنا ہے، اور میں سمجھ گیا ہوں کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ پھر دیکھیں آپ کے دن کا آغاز کن پروسیس کے ساتھ چلتا ہے۔ آلودگی جو زمین پہ ہو رہی ہے وہ صرف زمین کی آلودگی نہیں ہے، وہ کرسٹ کو خراب کر رہی ہے، وہ فصلوں کو خراب کر رہی ہے، وہ کیڑے پتنگے کھا رہے ہیں، وہ پرندوں کو خراب کر رہی ہے، وہی فصلوں کو خراب کر رہی ہے، وہی فصلیں ہم کھا رہے ہیں، ہمارے جانور کھا رہے ہیں، دودھ خراب ہو رہا ہے۔ یہ جو آلودگی، یہ جو ٹریفک، یہ شور، یہ صرف یہاں پہ نہیں ہو رہا، یہ اوزون لیئر تک بات جا رہی ہے، ہر چیز گھوم پھر کے ہمارے اوپر آ رہی ہے۔ تو آج آپ آغاز اچھا کریں گے تو اس سے اچھے پروسیس شروع ہو جائیں گے۔ اچھے دوستوں کے ساتھ کیوں اٹھنے بیٹھنے کا کہتا ہوں آپ کو، کیوں کہتا ہوں اچھے پیجز کو لائک کرو، کیوں کہتا ہوں اپنی پروفائل کو، فیڈ کو صاف ستھرا رکھو۔ بابا آج مر گئے تو کیا ہوگا؟ کون صفائی کرے گا آپ کے ان باکس کی بعد میں؟ آپ کی ہارڈ ڈسک کو کون صاف کرے گا بعد میں؟ تو اپنی زندگی آج اللہ نے آپ کو موقع دے دیا نا، کسی بھی ذریعے سے سمجھ آ گئی آپ کو، اور بابا اپنی ہارڈ ڈرائیوز کو آج صاف کر لو نا، ایسے ہی صاف کرو جیسے آج شام کو چلے جانا ہے۔ کوئی بعد میں دیکھے گا تو کیا کہے گا کہ بھائی محفل میں تو بڑے نیک تھے شاہ صاحب، یہ فولڈر کون کون سے بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، یہ ملک صاحب، یہ اتنی لمبی داڑھی، یہ عبایا والے، یہ اتنے زبردست، یہ تو بڑی مومنہ خاتون تھی، اور دیکھو بھائی یہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ نے جب آپ کو موقع دیا تو اپنی کوشش کریں اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں۔ وضو اسی کا نام ہے، ہر نماز سے پہلے وضو ہے، غسل بھی ہے، فطرت ہے۔ ہم واش روم میں جاتے ہیں تو واش روم میں بیٹھ نہیں جاتے، واش روم میں جانے پر فتویٰ نہیں ہے، وہ ضرورت ہے۔ تو آپ چلے گئے نا، حکم کیا ہے کہ واش روم میں جاؤ، جو گند بلا وہاں پھینکنا ہے پھینکو، دھو لو اپنے آپ کو، رفع حاجت کرو، واپس آ جاؤ، اب پھر نماز کے لیے تیار ہے۔ میں اس وقت بھی کھڑا ہوں، میرا پیٹ ہے، میں کل بھی کسی کو مثال دے رہا تھا، ہم جب ایک دوسرے سے عید کے دن گلے ملتے ہیں تو پتہ نہیں صبح کیا کچھ کھایا ہوتا ہے جو ہضم ہو چکا ہوتا ہے، لیکن پردہ ہے درمیان میں، پردہ ہے درمیان میں۔ تو اگر معاملہ آپ کا اور اللہ کا ہے تو اللہ جانے، لیکن اگر آپ نے معاملہ لوگوں کے ساتھ وابستہ کر دیا، جس کو استاد محترم واسف باسوا، اللہ کا کرم ہو استاد محترم کی روح پر، اللہ کے علم کے حساب سے رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل ہو میرے استاد محترم پر اور ان کے چاہنے والوں پر۔ کہتے ہیں کہ اپنے گناہ پر کسی کو گواہ مت بناؤ۔ اللہ کا ظرف اللہ کی طرح عظیم ہے، اللہ کا ظرف اللہ کی طرح اعلیٰ ہے، اللہ کا حوصلہ اللہ کی طرح اعلیٰ ہے۔ ہم انسانوں کا اتنا حوصلہ نہیں، ہمارا ظرف اتنا نہیں ہے۔ ہم بڑی جلدی یہ جو ہماری دنیاوی رشتے تعلقات ہیں نا، جو دنیا کے لیے بنتے ہیں، ان کا آغاز اور انجام ہو رہا ہے۔ ہاں، اس میں ایک نقطہ ہے سمجھنے والا، اگر آپ اس آغاز اور انجام سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کی طرف آ جائیں، اس کی طرف آ جائیں جس کا نہ کوئی آغاز نہ انجام، وہ خود ہی آغاز ہے، خود ہی انجام ہے۔
یہ جو میں نے آخر میں آپ کو جلدی جلدی بتا دیا، یہ تصوف کا اتنا پیچیدہ میدان ہے فنا اور بقا کا. یہ سمجھ گئے تو آپ سمجھ لیں وہ سارا کچھ سمجھ گئے، فنا اور بقا کا. تو آغاز اور انجام لیئرز کا ہے. زندگی مدارج میں، مراتب میں گزرتی ہے، ہر چیز کا آغاز ہو رہا ہے. آج جو نیا سورج طلوع ہوا ہے وہ نئی زندگی، نئی کہانی ہے. آج سے اٹھیں، سوچیں، کچھ بنائیں پلان، پورے دن میں کیا کرنا ہے، پوری آنے والے وقتوں میں کیا کروں گا، مہینے میں کیا کروں گا، 6 مہینے میں کیا کروں گا، سال میں کیا کروں گا. ہر روز طلوع ہونا ہے بھائی. امینڈمنٹس ہو سکتی ہیں، فلیکسیبل ہو جاتا ہے انسان، نو پرابلم، کر لینا نا بعد میں. یا حیو یا قیوم. بہت ساری دعائیں آپ کے ان والدین کے لیے، کوئی ایک جو دونوں جو دنیا سے چلے گئے، میری بے جی سمیت، میرے تایا جی سمیت، سارے میرے تایا جی، میری تائیاں، میرے ماموں، ننیال، ددیال، سسرال میں آپ کے ماں یا باپ جو دنیا سے چلے گئے، جن کا جسمانی انجام ہو چکا ہے اور جن کے جسم سے ہم آغاز پا چکے ہیں، ہمارا انجام ابھی نہیں ہوا. ہمیں مالک نے دعائیں سکھائی ہیں. وہ جن کا انجام ہو چکا ہے جسم کی دنیا سے، جو چلے گئے ہیں، ہمارے بزرگ تھے، ہمارا بھی انجام ہونے والا ہے. ہم جھولی پھیلا کے اللہ کے، اس اللہ کے جس کا خود ہی آغاز ہے اور وہ خود ہی انجام ہے اپنا، هو الاول والآخر، وہی اول و آخر ہے، وہی ظاہر و باطن. ہم اس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم جو چلے گئے ہیں ان کی بخشش فرما، مغفرت فرما. اور ہم جو موجود ہیں اور انجام کے قریب ہیں، ہمارے انجام کو بخشش کا آغاز بنا دیں. جسم کی دنیا سے جب ہمارا جسم میت بن کر قبر میں دفن ہو تو ہماری قبر ہماری بخشش کا آغاز ہو جائے، برکتوں کا آغاز ہو جائے، شفاعت کا آغاز ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور سنگت کا آغاز ہو جائے، نور کا آغاز ہو جائے، روشنی کا آغاز ہو جائے. میں دعا کرتا ہوں ان والدین کے لیے جو موجود ہیں اور بیمار ہیں کسی بھی طرح کا، ان کو کوئی مسئلہ ہے، دکھ ہے، غم ہے، اللہ کریم ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور ان کے لیے بھی دعائیں کرتا ہوں جو ابھی اولاد کے سفر میں جن کا آغاز نہیں ہوا، اللہ کریم آپ کو اولاد، نیک اولاد عطا فرمائے. بیٹی یا بیٹا جو چاہے، وہ مالک ہے، وہ جو دل کرے وہ آپ کو دے. نیک ہو، صالح ہو، آپ کی آنکھوں کا نور بنے، سرور بنے. جو شادیوں کی تلاش میں، اللہ کریم ان کو صالح جوڑے عطا فرمائے. اس کا بھی پروسیس اسی طرح جڑتا ہے جیسے آپ صبح کا آغاز کرتے ہیں. تو جس کی جوانی الصلاۃ خیر من النوم کے ساتھ شروع ہوئی ہے، اس کی شادی بھی نماز کے ساتھ ہی شروع ہوگی. اگر رشتہ کسی جسمانی خواہش کے ساتھ جوڑا ہے تو انجام بھی جسمانی خواہش ہی ہوگی. اور جسمانی خواہش کا انجام بڑا برا ہے، مٹ جاتی ہے، مر جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے بڑی جلدی. ادھر چھائیاں پڑیں، ادھر جھریاں پڑیں، ادھر وہ محبتیں گئیں، وہ جو سو کالڈ محبتیں تھیں. تو اگر آپ کا رشتہ اللہ کے لیے جڑ رہا ہے تو کبھی نہیں مرے گا، کیونکہ پھر آپ نے جنت میں چلے جانا ہے. خاتمہ نہیں ہے نا اس طریقے سے. یا حیو یا قیوم. دوستوں کا حلقہ بنائیں، ایک دوسرے کو حوصلہ دیں، حوصلہ بنیں. میں تو یہی کام کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے، اور میں کیا کر سکتا ہوں مجھے بتائیے. ہاں اللہ کریم مجھے اپنی کائنات کے سارے خزانے دے دے تو میں بانٹتا پھروں، لیکن وہ بانٹ رہا ہے نا خود ہی، وہ بانٹ رہا ہے حصہ بقدر جسہ. مالک کا کرم ہے. لیس علی الانسان الا ما سعی. آپ کچھ کرو تو صحیح، پھر کہو اللہ مالک ہے تو سمجھ میں بھی آتا ہے. آپ کچھ بھی نہ کرو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا، نہ اپنی فصلوں کو ٹھیک رکھو، نہ پانی کو مینج کرو، نہ کوڑا کرکٹ کو مینج کرو، نہ دانت صاف کرو، نہ اپنی آنکھوں کا خیال کرو. اور جب نابینا ہونا شروع ہو جاؤ، جب ڈورے ہونا شروع ہو جاؤ، جب آلودگی کی وجہ سے بیماریاں گھر گھر پہنچ جائیں تو مولوی صاحب دعا کریں اللہ مالک ہے. اللہ تو مالک ہے بھائی، اللہ نے آپ کے حوالے کو نظام کیا ہے. کیا کر رہے ہو آپ؟ آپ کا آغاز کیسا تھا؟ آپ نے آغاز ہی ٹھیک نہیں کیا. تو ابھی سمجھ آ گئی، ابھی ٹھیک کر لو نا. ابھی اٹھو، برش کرو، ابھی اٹھو، اپنی زندگی کو صاف کر لو، اپنے کمرے کو، اپنے جسم کو، اپنی روح کو. ایسے دوستوں سے دور ہو جاؤ جو آپ کو مایوس کر رہے ہیں. ایسے پیجز کو ان لائک کر دو جو آپ کی فیڈ میں نیگیٹیوٹی پیدا کرتے ہیں. ایسے پروگرامز دیکھنا چھوڑ دو جو آپ کو
سست بنا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اس صحبت میں رہیں جہاں رزق بھی ہو رازق بھی ہو، کیونکہ بعض اوقات دنیا کے سفر میں رزق مل جاتا ہے، رازق نہیں ملتا، اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں رازق ہی مل جائے، رزق ملے نہ ملے۔ اب بھائی رازق نے وہ رازق ہے ہی اس لیے کہ اس نے رزق پہلے رکھا ہوا ہے، اس نے رزق دیا ہے تاکہ اس رزق کو تم دیکھ سکو اور تمہیں رازق کی سمجھ آ سکے۔ اس نے آنکھیں دی ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں اس کو، کان دیے تاکہ سن سکیں اس کو۔ رزق اس نے اسی لیے دیا ہے کہ اس رزق سے تم اس رازق تک پہنچو، ان آنکھوں سے تم اس بصیر تک پہنچو، اس بصارت سے، یہ جو سماعتیں ہیں نا اس سے سمیع تک پہنچو، یہ جو علم ہے اس سے علیم تک پہنچو، جو خبر پہنچ رہی ہے نا اس سے ہوتے ہوتے خبیر تک پہنچو، اور یہ جو زندگی تمہیں ملی ہے یا حیو تک پہنچو، اور جب موت آ جائے تو پھر یا قیوم یا ممیت، محیی الممیت۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، سارے پیٹرنز ہمیں وہیں جوڑتے ہیں، ہم سمجھتے نہیں۔ ہم یا رزق کے ساتھ، رزق کیا ہے؟ دنیا داری، اور رازق کیا ہے جو ہمارے ہاں تفریق ہوئی پڑی ہے کہ یہ جی دنیاوی تعلیم ہے اور یہ دینی تعلیم ہے۔ دینی تعلیم رازق تک پہنچا رہی ہے، دنیاوی تعلیم رزق تک پہنچا رہی ہے۔ نہیں، دین اور دنیا کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ رازق نے دنیا بنائی، رازق نے رزق دنیا میں رکھا، دنیا کا رزق دنیاوی اسباب کے ساتھ آپ کے سامنے آئے گا، لیکن ان دنیاوی اسباب کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے رازق کو فراموش نہیں کرنا۔ دیٹس ون لائنر، پوری انسانی آبادیوں کا یہ ون لائنر ہے، سمجھ جاؤ تو کامیاب ہو، اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی۔ اس سے ذرا سا آگے پیچھے ہو میرا گریبان آپ کا ہاتھ، یا حیو یا قیوم۔ خالی پیٹ میں اس کے ساتھ اور کتنا بڑا دعویٰ کر سکتا ہوں، اور یہ تو پروویبل دعویٰ ہے، قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یا حیو یا قیوم، اللہ کے علم کے حساب سے درود و سلام محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اجازت دیجیے گا، خدا پامان دے، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔